اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سورہ احزاب رکن نمبر 3 کا ترجمہ تفسیر سماعت فرمائیے. سورہ احزاب کا معنی ہے جماعت، جتھا، پارٹی، گروہ. جیسے کہ آپ نے پچھلے بار سن چکا ہوگا حزب اللہ، اللہ کا گروہ. اسی طرح سے حزب سے احزاب ہے. یہ سن 5 ہجری میں پیش آیا شوال کی، کہ جس میں کہ کفار مکہ نے مدینہ پر چڑھائی کی تھی اور جس کا ساتھ دیا تھا اہل کتاب میں سے یہودیوں نے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی تائید سے، ان کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ولما رأى حدیث سے کنٹینیو کریں، آیت اچھی ہے سے کنٹینیو کریں تھوڑی بھی نہیں. جی ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون، ولما اور جب رأى المؤمنون دیکھا مومنوں نے، احزاب لشکر کو، قالوا تو کہا ان لوگوں نے، هذا ما وعدنا الله ورسوله، ارے یہ تو وہی ہے، هذا ما وعدنا اللہ، یہ تو وہی ہے، ما وعدنا اللہ جس کو کہ وعدہ کیا تھا، وعدنا ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ ورسولہ، وصدق اور سچ کر کے بتلایا، سچ فرمایا اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہ آج سے 12-14 دن بعد تمہارا سامنا، تمہارا مقابلہ ایک لشکر سے ہوگا جو تمہاری طرف جنگ کے لیے آئے گا اور تم ان سے قتال کرو گے، تو تمام لوگوں نے دیکھا کہ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ لشکر کو آپ نے دیکھ لیا. تو ویسے تو اللہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان پختہ ہے، مگر چونکہ یہ بات واقعی پیش آئی، اس سے ان کے ایمان میں اور زیادتی اور اضافہ ہوا، اور وہ لوگ ڈرے نہیں دیکھ کے لشکر کو، بلکہ کہہ دیا کہ ارے یہ تو وہی ہے جس کا کہ اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے سچ کر کے دکھایا اور ہمارا سامنا ان کافروں سے ہو رہا ہے. ولما رأى المؤمنون اور جب دیکھا مومنوں نے، احزاب گروہ کو، لشکر کو، قالوا کہا، هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی ہے جس کا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا، اللہ کے رسول نے ہم سے، وصدق اللہ ورسولہ اور سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما اور نہیں زیادہ ان سے مگر ان کا ایمان اور ان کی فرمانبرداری، یعنی کہ اس سے ان کا ایمان اور ان کے استقامت میں اور اضافہ ہوا، یعنی کہ دیکھ کے وہ ڈرے نہیں بلکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا، وہ تسلیمہ اور انہیں فرما برداری کی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر. ومن المؤمنین اور مومنوں میں سے، رجالن بعض مرد، صدقوا سچ کر دیا، ما عاہد اللہ علیہ جو کہ وعدہ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالی سے، ومنہم اور ان میں سے بعض، من قضا جو پوری کر چکے، نحبہ کہتے ہیں منت کو، اور ان میں سے بعض مردوں نے پوری کر دی اپنی منت کو، ومنہم من ينتظر اور ان میں سے بعض مرد ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں، منتظر ہیں. جیسے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا سامنا ایک ایسے لشکر سے ہوگا جو کفار کا ہوگا، تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ نیت اور یہ منت مانگ لی تھی، اگر ایسا ہوگا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ضرور جہاد کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے اور نہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ ہم ثابت قدم رہیں گے. اور ایسا ہی کیا، جیسا کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے
یہ منت مانگ لی تھی کہ اگر ہمیں جام شہادت نوش کرنا پڑا تو ہم وہ بھی نوش کریں گے. تو وقضا نہبہ، انہوں نے اپنی منت پوری کر لی. تو یہاں پر حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرمائے بعد میں. وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض منتظر ہیں. وما بدلو تبدیلا، اور وہ ذرہ برابر نہ بدلے. یعنی کہ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تو ان کے وعدے میں نہ کچھ گڑبڑ ہوئی، نہ ان کے دلوں میں وسوسے آئے، نہ وہ ایک قدم پیچھے بلکہ ثابت قدم ثابت رہے جب یہ موقع بھی پیش آ گیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جنگ میں شرکت کیے تھے، خاص طور سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی اور سعد بن زید، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ شریک تھے. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم. لیجزیا، تاکہ بدلہ دے، تاکہ صلہ دے، اللہ تبارک و تعالی، صادقین ان سچ بولنے والوں کو، بصدقہم ان کے سچائی کی سبب، ان کے سچ بولنے کی سبب، ویعذب المنافقین اور عذاب دے منافقین کو، انشاء اگر چاہیں، او یتوب علیہم یا پھر ان کو رجوع کر لے، یا پھر ان کو توبہ دے دے، ان کی توبہ قبول کر لے. ان اللہ کانا غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اس آیت مبارکہ میں اگر ہم غور کریں تو یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدح فرمائی جو اپنے وعدے پر ثابت قدم رہے. آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں کہ ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا، دل میں منت مانگ لی تھی کہ اگر واقعی میں ایسا ہوا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نہ صرف جہاد کریں گے بلکہ جام شہادت بھی نوش کریں گے. تو اب فی زمانہ مسلمانوں کو جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے وعدہ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ جان لے، جیسا کہ جہاد عبادت میں داخل ہے، اسی طرح سے نماز بھی عبادت میں داخل ہے اور روزہ بھی عبادت میں داخل ہے. اب جو بندہ یا بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ اعتراف کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو چونکہ اس کو تمام احکام کی بجا آوری اس پر لازماً فرض ہو جاتی ہے، تو جہاں اس پر نہ صرف نماز بلکہ روزہ وغیرہ بھی، زکوٰۃ وغیرہ بھی واجب ہو جاتی ہے. تو نماز کی تفصیل میں بھی اس بات پر غور کرے کہ کیا میں نے اپنے وعدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پورا کیا ہے جس کو کہ میں نے وعدہ کیا ہے. نماز جیسے کہ ہر آن ہم تمام علماء کرام سے سنتے آئے ہیں کہ نماز کو قائم وہ چیز ہوتی جو ہمیشگی کی ہوتی ہے، دوام کے ساتھ ہوتی ہے، ہمیشگی کے ساتھ. تو اب اس پر یہ دیکھ لے کہ ہم نے نماز کتنے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پر کے بلانے پر چل کھڑے ہوئے، کتنی نمازیں ہم نے ادا کی اور کتنی نمازوں سے ہم چوک گئے اور کتنے وعدوں سے ہم چوک گئے اس طرح سے. اور کن رمضان کریم کا مہینہ جیسا فضیلت والا مہینہ ہے، کب ہم نے اس مہینے سے رحمتیں لوٹی، مغفرتیں لوٹی، اس بات پر غور کرے. اور کب ہم عمل پیرا ہوئے، اس بات پر غور کرے اور نماز کے لیے چل کھڑے ہوئے اس آیت کریمہ کو یاد کرتے ہوئے کہ جو بندہ کلمہ گو ہے اس پر لازم اور فرض ہے کہ وہ نماز پڑھے. اب آیا فرض، واجب، سنت، یہ تین طریقوں پر کارگر ہو جائیں. سنت مؤکدہ کی بھی پر بھی عمل پیرا ہو جائے، کیونکہ سنت مؤکدہ ایسا عمل ہے جس کو ایک دو بار ترک کرنے سے گناہ لازم آتا ہے، یعنی کہ آخرت میں یہ قابل گرفت ہے. سنت مؤکدہ جس کو کہ ایک دو بار کرنا بھی اس کو ہمیشگی کے لیے اختیار کر لینا قابل گرفت بات ہے. تو فرض، واجب اور سنت مؤکدہ کی بھی سختی کے ساتھ اس پر عمل کرے. نہ صرف فرض پڑھ کر ہٹ جائے، جیسا کہ آئے دن ایسا ہوتا ہے اگر کوئی مہمان گھر آ جائے تو فرضیت ادا کر لی جاتی ہے
सुन्नत मौक़िदा छोड़ दिया जाता है, या फिर कभी बाजार वगैरह में जाने का मौका पेश आ जाए, तो उस सूरत में भी आखिर वक्त में, जो कि वक्त को टाल कर ये काम कर लूं तो फिर करेंगे, आखिर वक्त में सिर्फ फर्जियत पर इक्तफा किया जाता है। तो जो फर्ज की पाबंदी करते हैं तो उनके ऊपर लाजिम और लुजूम है कि वो वाजिब की भी पाबंदी करे, सुन्नत मौक़िदा की भी पाबंदी करे। जो नमाजों की को ही नहीं पढ़ते तो उनके लिए लाजिम और लुजूम है कि वो नमाजों की तरफ आए और अपने वादे को पूरा करे, जिसको कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, जैसे कि मदा फरमाई है कि उन लोगों ने सच करके दिखलाया अपने मुआहिदों को, बल्कि जिन्होंने मन्नत मांगी थी उन्होंने अपनी मन्नतें पूरी कर ली और बात तो मुंतजिर है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला नमाज, रोजा, फर्ज वगैरह जो चीजें अहकाम शरिया हैं, उससे ये देखना चाह रहा है कि कौन मेरे अहकामात पर अमल पैरा है, कौन मेरे अहकामात की पैरवी करता है और कौन नाफरमानी करता है। वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफरू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा। वरद्दल्लाहु, वरद्दा और लौटा दिया अल्लाह ने, अल्लज़ीना कफरू काफिरों को, बिग़ैज़िहिम उनके जलन के साथ, वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफरू और अल्लाह ने पलटा दिया काफिरों को, बिग़ैज़िहिम उनकी जलन के साथ, लम यनालू खैरा कि वो कुछ भलाई ना पाए, वकफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताला और अल्लाह ने मुसलमानों को लड़ाई की किफ़ायत फरमा दी। जिससे कि जब कुफ़ार मक्का ने जंग की, जो कि जब उन लोगों ने तमाम अरब कबीलों में जब ये बात आई कि तमाम मुसलमानों का अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनसे जंग की जाएगी और उन्हें हराया जाएगा, तो उन लोगों ने देखा कि वो लोग माल से तो गए, उनका माल तो चला गया, बल्कि उनका रौब, उनका दबदबा, उनकी इज्जत भी चली गई, जो कि वो अपने कबीलों में कह के आए थे मुसलमानों के साथ क़िताल कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाया कि लौटा दिया काफिरों को उनके जलन के साथ और वो लोग कुछ भलाई नहीं पाए, और काफी कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को इनकी लड़ाई, यानी कि उनको इस लड़ाई में माल गनीमत तो आया, उनकी जीत भी हुई और माल गनीमत भी हाथ आया, और ये तमाम चीजें उनके लिए काफी हुई। और फिर जो दूसरे, यानी कि एक तरह का ऐसा गलबा मुसलमानों को मिल गया कि तमाम के तमाम लोग मुसलमानों के ज़ेरे असर आ गए इस लड़ाई की वजह से। वकान अल्लाहु कविय्यन अजीजा, और अल्लाह जबरदस्त इज्जत वाला है। वअनज़लल्लज़ीना ज़ाहरूहुम मिन अहलिल किताबी मिन सयासिहिम वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर्रुअब फ़रीक़न वअनज़लल्लज़ीना, और उतारा अल्लज़ीना ज़ाहरूहुम उन लोगों पर जिन्होंने मदद की थी, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से, मिन सयासिहिम उनके किलाओं से, उनके खिलों से, वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर्रुअब और क़ज़फ़ डाल दिया, फ़ी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में, रौब को, फ़रीक़न तक़तुलून एक गुरोह को तुम उनमें से कत्ल करते हो, व तअस्सिरून फ़रीक़न और एक गुरोह को तुम कैद करते हो। यानी रिवायत में आता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गज़वे से वापस हुए और अपने मुल्क में दाखिल हुए और अपने आस्थाने पर जब आए, तो जैसे कि ये लड़ाई जो चल रही थी 40 दिनों से, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गर्द पाक थी, वो तमाम की तमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों में, तमाम सहाबा की जुल्फों में, खास तौर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों के जो कुर्ब और मैयत हासिल कर रही थी, तो उसको धुलाया जा रहा था। उसी असना में जिब्राइल आमीन तशरीफ लाए और फरमाया, ए महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यहाँ पर अपने हथियार उतार रहे हैं और आसमान में फरिश्तों ने अभी तक हथियार नहीं उतारे हैं, नहीं निकाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि आप उन किलों की तरफ कूच करें, यानी बनी कुरैजा की तरफ कूच करें जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ काफिरों की मदद की थी। जब ये सुना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथियार बांध लिए और बनु कुरैजा की तरफ कूच किया और तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को फरमाया कि तुम सब भी वहां पर आ मिलो। तो चूंकि वो वक्त जोहर का था
اور اثر کا وقت قریب آنے والا تھا. تو جیسا ہی یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادر ہوا, تمام صحابہ کرام اکابر صحابہ نے جب سنا تو فوری طور پر ایک چھوٹا سا لشکر تیار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے گیا. اور پھر جیسے جیسے یہ بات عام ہوتی گئی, چونکہ جب وہ جنگ سے آئے تھے کوئی نہا رہا تھا, کوئی سو رہا تھا, کوئی نماز پڑھ رہا تھا, کوئی سو چکا تھا, اپنے اپنے فعلوں میں مشغول تھے. جیسا یہ بات عام ہوتی گئی تمام لوگ وقتاً فوقتاً تیار ہوتے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم صادر ہونے کے بعد وہ کچھ کرنے کے لیے چل دیے. تو راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو عصر کا وقت ہے, کوئی نماز ایسا یہاں نہیں پڑھیں گے بلکہ بنی قریظہ میں جا کے ہم نماز عصر ادا کریں گے. چونکہ یہ حکم صادر ہو گیا تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. اور جب بنی قریظہ کے پاس تمام کے تمام صحابہ پہنچے تو چونکہ وقت عصر آنے والا تھا, مگر جب وہاں پر پہنچے تو عشاء کا وقت تھا اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نماز عصر وہاں پر ادا کی. اور پھر نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ارے میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا, تم نے اپنی نماز عصر کیوں قضا کر دی, اچھا ہوتا کہ راستے میں پڑھ لیے ہوتے. اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے حبیب آپ نے تمام مسلمانوں کی عصر کی نماز قضا کروائی, بلکہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعی احکام کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مختار بنایا ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں میدان عرفات میں مغرب کی نماز نہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ میں جمع کی جاتی ہے اور وہاں پر ادا کی جاتی ہے. ویسے ہی آپ نے دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت جا چکا, عشاء کی نماز کا وقت آ چکا, تو اب وہاں پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں, بلکہ قضا نہیں کر رہے, ادا کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرعی احکامات میں خود مختار ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم من اہل الکتاب من سیاسہم. اچھا, پھر جب وہاں پر پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ تمام کے تمام جب یہ محاصرہ کر لیا گیا. ایک روایت میں اس طرح سے آتا ہے کہ جب 40 دن ہو گئے تو 40 دن کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کسی طرح ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے, وہ مجبور ہو کر نیچے آ گئے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار نہیں ڈالے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کو طلب کیا, سعد بن معاذ کو, کہ وہ قبیلہ اوس سے تھے اور اوس قبیلہ بنو قریظہ کے بالکل قریب تھا. تو آپ کو یہ اختیار دیا کہ آپ جو چاہے ان کے معاملے میں فیصلہ کریں. تو تمام بنی قریظہ تیار ہو گئے کہ اب سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے, قابل قبول ہے. اس پر وہ تمام کے تمام آمدہ ہو گئے. تو سعد بن معاذ نے یہ طے کیا کہ سب سے پہلے ان تمام کو نیچے بلوا لیا, تمام اپنے قلعوں سے نیچے اتر آ گئے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ حکم صادر کیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لو. اور پھر یہ حکم ان کے صدور میں, ان کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا. پھر اس آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم, اور اتارا الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم, ان کی مدد کے لیے جو آئے تھے, من اہل کتابی, ان لوگوں کی جو مدد کیے تھے, من اہل کتابی, اہل کتاب میں سے, من سیاسہم, ان کے قلعوں سے, وقذف فی قلوبہم, اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب کو, فریقاً, ان میں کے بعض فریق, قد تقتلون, تم بعض فریق کو قتل کرتے ہو, وتأسرون فریقاً, اور ایک گروہ کو تم قیدی بناتے ہو. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطْئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. وَأَوْرَثَكُمْ, اور وارث بنایا تم کو, تمہارے ہاتھ لگائے گئے یا تم کو وارث بنایا, ارضہم, ان کی زمینوں کا, ودیارہم, ان کے گھروں کا, واموالہم, اور ان کے مالوں کا, وارضا لم تطئوها, اور ایسی زمینوں کا بھی, لم تطئوها, جس پر ابھی تمہارے قدم نہیں پڑے, جس پر ابھی تم نہیں چلے. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ کہاں سندھ, کہاں پنجاب, کہاں ہندوستان, یہاں پر بھی مسلمانی حکمرانی آئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان زمینوں پر بھی فتوحات تمہیں نصیب ہوں گے جہاں پر ابھی تم نے قدم بھی نہیں رکھا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے.
باجی میں ایک اس میں ایک آیت لقد قال لكم في رسول اللہ میں ایک چھوٹی سی چیز فرض واجب سنت کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو نمونہ بنانے کے لیے کہا، ایک معیار بنانے کے لیے کہا، اور اس میں درس ہے. جیسے کہ اس کے مخاطب، سب سے پہلے مخاطب تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے، اور قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں ان تمام کے لیے یہ ایک معیار ہے، ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے. ہم تمام کو اس کو اپنانا ہے کہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق بھی کھود رہے ہیں، پھر شرعی حکم بھی دے رہے ہیں، اور پھر قتال بھی ان سے کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ عملی نمونہ بنانا چاہیے. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ دیکھیں اس بات پر غور کریں کہ عمل دو طرح کے ہیں، ایک ہے سنن الہدا اور ایک ہے سنن الزوائد. سنن الہدا میں آتے ہیں وہ عبادات جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جیسے کہ فرض واجب اور سنت مؤکدہ. یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ترک کرنا، جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کو عادت بنا لینا قابل عتاب سزا ہے قیامت کے دن. اس میں گرفت ہے، قابل گرفت ہے، اس کو پکڑ ہوگی اس کی بنا پر. اور دوسرے آتے ہیں سنن زوائد، جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، اٹھنا، پھرنا، بولنا، ہر طرح کی تمام جو چیزیں آتی ہیں، یہ اس میں اگر کسی کو حکم لگایا جائے، جیسا کہ کوئی عالم دین اگر اس پر عمل پیرا نہیں ہو، اگرچہ کہ یہ بری بات ہے مگر یہ قابل گرفت نہیں ہے. اب اگر کسی کے اوپر ایسا حکم لگانا کہ سنن زوائد میں سے اگر کوئی عالم دین نہ کر رہا ہو، اس کو بتانا کہ یہ بے عمل عالم ہے اور اس میں قابل گرفت ہے، قیامت کے دن اس کو پکڑ ہوگی، اور یہ نمونہ بنا کر پیش کرنا، تو آپ کے اس رویے سے تمام لوگ اس عالم دین کے فیض سے دور ہو جائیں گے جس کو کہ ان کو فیض ملنا تھا. اور دوسرا، کوئی دوسرے لوگ اس چیز پر آمادہ نہیں ہوں گے کہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے اور علم دین حاصل کرے اور علم دین کے قریب آ جائے، کیونکہ کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ شریعت نے ہی جواز کا قرار نہیں دیا، جبکہ کہ فرض، واجب اور سنت موقدہ کو بتایا ہے کہ اگر اس پر عمل پیرا نہ ہو تو یہ قابل گرفت ہے. اب چونکہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری حدیث پر ہمیں روشنی ڈالنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی پہچان سوائے منافق کے سب جانتے ہیں، یعنی کہ منافق نہیں جانتا عالم کی پہچان. پھر اب اس کو سنن زوائد میں سے کوئی بات کو کوٹ کر کے کہنا کہ یہ اس پر عمل پیرا نہیں ہے اور عمل پیرا نہ ہونے والی بات قیامت کے دن قابل گرفت ہے، تو لہذا اس کو ترک کیا جائے. جیسے کہ عام عرف عامہ میں کہا جاتا ہے کہ لوہے کی قینچیوں سے ان کے زبانوں کو چھیلا جائے گا، کاٹا جائے گا وغیرہ، تو اس سے کہ تمام لوگوں کے دلوں میں ایک ڈر، ایک خوف پیدا ہوگا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علموں میں اور اضافہ کرے اور جتنا علم ہم نے حاصل کیا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.